کوئی 10 سال سیاست کو دے دیے ہیں تو کسی اس پہ پہنچ نہیں سکا ہوں. تو یہ پہنچنے میں یہ بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں. ایک الیکشن سسٹم ہمارا جو ہے نا وہ لیٹ ہوتا ہے. سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ طلباء یونین کی بحالی ہے. جب تک طلباء یونین بحال نہیں ہوں گے اس ملک میں تب تک عام بندے کی، عام ایک نوجوان کی، ایک مڈل کلاس یا مزدور شہری کی رسائی نہیں ہوگی عام سیاست میں. بہت سارے ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ لائف سے نکلے، بہت سارے لوکل گورنمنٹ سے نکلے، تقریری مقابلے ہوتے تھے، مباحثے ہوتے تھے، ان سے لوگ نکل کے آتے تھے. یہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے، آمرانہ ادوار سے یہ ساری نرسریاں جو ہیں یہ بند ہو چکی ہیں. میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں، میں ملتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں، وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. ہم انفارمڈ ہوتے ہیں. جب ہم اپنی ریکویسٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں بجٹ کے پہلے اپنی پارٹی میٹنگز میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں دقت کیا ہے. جمہوریت کیا ہے؟ کیا جمہوریت میں لوگوں کو گنا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے؟ کیا جمہوریت میں عوام کی آواز کو سنا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے؟ کیا جمہوریت میں حکمرانوں کو الیکٹ کیا جاتا ہے یا سلیکٹ کیا جاتا ہے؟ اور پاکستان کا نظام جمہوریت ان میں سے کن تقاضوں پر پورا اترتا ہے؟ ابھی تک ہم فیوڈل لیڈرشپ جو ہے، یا وہ لیڈرشپ جو موروثی ہے، یا وہ لیڈرشپ جس کا پہلے سے نام ہے، یا جو ہم سے بڑی لگتی ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں. جو اپنے کے اندر سے، جیسے برطانیہ کے اندر ہے کہ اب وہاں پہ ڈرائیور یا کلرک یا عام بندہ جو ہے وہ اب زیادہ تر ممبر آف دی اسمبلی جو ہوتے ہیں، جو ہاؤس آف کامنس کے ممبر ہیں، وہ عام لوگ ہوتے ہیں، لوور مڈل کلاس. جو فیوڈلز ہیں یا جو لارڈز ہیں وہ ہاؤس آف لارڈز میں ہیں چند، باقی سارے ہو گئے. ہمارے ہاں ابھی تک میس لیول پر ڈیموکریسی نہیں ہے. اس کو ہم نے ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا دلی طور پر. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی ہم میں سے کوئی بندہ بڑا لیڈر بننا بھی چاہتا ہے تو ہم اس کے وہ کریڈینشلز ہی نہیں سمجھتے جس سے کہ وہ لیڈر بن جائے. 12 کروڑ 85 لاکھ 85,760 یہ وہ تعداد ہے جو الیکشن 2024 میں پاکستان کے اگلے حکمران کا فیصلہ کرے گی. لیکن کیا تاریخ میں بھی عوام ہی یہ فیصلہ کرتی آئی ہے؟ اگر ہاں تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک عام آدمی صرف ووٹ سے لیڈر نہیں بن سکتا؟ پہلی مرتبہ میں الیکٹ ہوا 1962 میں. فیلڈ مارشل ایوب خان کی گورنمنٹ تھی، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھا، اور انہوں نے الیکٹرل کالج اپنا بنا لیا تھا. بیسک ڈیموکریٹک یونین کونسلز کے جو ممبرس تھے، کنٹرولبل، مینیجبل، ون مین ون ووٹ کانٹ بی کنٹرول، وہ تو کروڑوں میں چلے جاتے ہیں. اور کوئی پارٹی سسٹم نہیں تھا. جو نئے لوگ بھی کچھ آئے، کچھ پرانے لوگوں نے جو مارشل لاء کی زد سے، گرفت سے بچ گئے تھے، وہ جو کیا ایک انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن کا نام کیا رکھا تھا، انیشیل اس کے بڑے عجیب نام تھے. اتنوں کو تو بار کر دیا تھا نا الیکشن سے. کراچی میں اسٹارٹنگ میں جو ہے پیپلز پارٹی میں رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کچھ ٹائم میں نے سنی تحریک میں بھی گزارا ہے. سنی تحریک میں بھی رہا ہوں. تو مخالف ہماری جماعت وہاں پہ ایم کے ایم ہوا کرتی تھی. ایم کے ایم کے مخالف جو ہے الیکشن لوکل سطح پہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے، اور ایم پی ایم این ایس کے الیکشن میں بھی جو ہے وہ ہم ایم کے ایم کے مخالف الیکشن لڑتے تھے. اس کے بعد 2005 میں جو ہے پنڈی شفٹ ہوا ہوں، اور سیاسی شوق مجھے وہیں سے تھا، کراچی سے ہی. یہاں کہ میں نے اپنا بزنس شروع کیا ہے ایئرپورٹ سوسائٹی کی مارکیٹ میں. تو سب سے پہلے میں نے یہاں سے انجمن تاجران میں سٹارٹ لیا. انجمن تاجران کی ہم نے ایک اپنی وہ بنائی، یونین بنائی، اور اس میں ابھی بھی موجودہ جو ہے سینئر نائب صدر ہوں. پاکستان کے اندر بہت عرصے سے جو
نوجوان ہیں جو طالب علم ہیں ان کو سیاست سے ایک طرح دور رکھا گیا ہے. تو میں بھی ایک اسی طرح کے ایک مڈل کلاس گھرانے سے میرا تعلق تھا جس میں سیاست کو ایک بری چیز سمجھا جاتا تھا, اور ماں باپ کی طرف سے بھی یہی خواہش ہوتی تھی کہ بس کوئی اچھی نوکری مل کے اپنا زندگی جو ہے اس کو سنوارو. تو مجھے جو ہے یونیورسٹی میں پہلے تو کچھ ایسے استاد ملے جنہوں نے مجھے بائیں بازو کا اور لیفٹ اور رائٹ کا فرق سکھایا, اور وہ پاکستان کی کچھ حقیقی تاریخ سمجھائی جو ہمیں پاکستان اسٹڈیز کے اندر جو سکھایا جاتا ہے اس سے کچھ فرق تھی. اور اس دوران جب میں یونیورسٹی میں تھا تو 2007 کے اندر مشرف کے دور میں ایمرجنسی نافذ ہوئی, سپریم کورٹ کو فارغ کیا گیا اور اس کے خلاف ایک وکلا کی ایک تحریک نکلی. تو اس کے اندر ہم کچھ طالب علم جو ہیں شامل ہوئے اس تحریک کے اندر. I was a newcomer, I was only 26 years old, تو میرے لیے تو کوئی ایسا بار نہیں تھا. I contested the election اور کوئی پارٹی کا وہاں تصور نہیں تھا. دین فرام وہ ایوب خان صاحب نے اپنی ایک مسلم لیگ, کنونشنل مسلم لیگ کے نام سے کچھ انہوں نے بنا دی تھی. سم پیپل جوائنڈ, ادرز they remained as members only. وہ پھر وہ دور ختم ہوا اور تھوڑا سا دو سال کا دور رہا جنرل یحییٰ کا. پھر وہ پی کی گورنمنٹ آ گئی اور پاکستان ٹوٹ گیا, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہم پاکستان بن کے رہ گئی. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان ختم ہو گیا. یہاں جو ہمارے قریبی ساتھی تھے جو جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا وہ پی ٹی آئی میں تھے, ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے پروگراموں میں گئے تو خان صاحب کو سنا دیکھا تو یہ جماعت ہمیں اچھی لگی کہ یہ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ملک کے لیے, اور خان صاحب ہمیں پسند آئے. میں نے 2010 میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی, اور اس کے بعد ہمارے پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے 2012 میں. تو انٹرا پارٹی الیکشن میں میں اس یونین کونسل کا پریزیڈنٹ بنا تھا. تو پھر وہ جو ہے مجھے ایک گراؤنڈ ملا تھا کہ یہ یونین کونسل ہے اور اس کی تنظیم سازی کرنی ہے. اور جب اس میں نکلا ہوں میں اس سیاست میں تو پھر آگے آہستہ آہستہ ایک تو سیکھنے کے مواقع ملے ہیں, سیکھا بھی ہے ہمیں. اور عموماً یہی ہوتا ہے جب آپ کسی طرح کسی سیاسی عمل کا حصہ بنتے ہو اور آپ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں ان کو آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ریاست کا آپ کو اس کی ایک طاقت کا مظاہرہ آپ کو نظر آتا ہے. ہم نے دیکھا کس طرح ہزاروں کی تعداد میں وکلا کو گرفتار کیا گیا مشرف کی آمریت کے اندر اور ان کو نظر بند کیا گیا, اور ایک طرح سے بالکل ہی ملک میں قدغن لگائے گئے صحافت پہ, میڈیا کے اوپر. تو اس دوران میں نے جو ہے ایک نیوز لیٹر شروع کیا ایمرجنسی ٹائمز کے نام سے کچھ طالب علموں کے ساتھ مل کر, اور ہم نے پھر وکلا کی تحریک کے اندر ہم اس کے ساتھ شامل ہوئے. اور تب سے پھر جب آپ ایک دفعہ اس عمل میں شامل ہو جاتے ہو پھر واپس مڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد سے پھر میں اسی بائیں بازو کی سیاست کی طرف اس کی طرف آیا. مزدوروں کے اندر کام شروع کیا, ہم نے کچی آبادیوں کے اندر کام شروع کیا. وہی میرے اپنے جو استاد تھے, جو اور طلباء تھے, اور اس تحریک کے اندر اور بھی بہت سارے نوجوان تھے جو متحرک ہوئے, بہت عرصے بعد لیفٹ کی سیاست کے اندر آنا شروع ہوئے. ان کا اپنا کلچر تھا پی کا, اور کیونکہ پہلا الیکشن تھا وہ ایوب خان سے جب ٹوٹے ہیں اور اپنی پارٹی بنائی ہے, پہلا الیکشن تھا, ہی گاٹ اے تھمپنگ میجورٹی. وہ اتنی تھمپنگ میجورٹی سے پھر ان کو کوئی کسی ڈسٹربنس کی, کسی کے اریٹیبل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں رہی تھی. اور جو اس وقت الیکٹ ہوئے تھے ان کی ٹکٹ پہ وہ تقریباً میں سب کا نہیں کہوں گا, تقریباً 75-80% نان اینٹیٹیز تھی جن کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا. کیونکہ اس وقت کے جو آپ یہ سمجھے فیملی کی بیک گراؤنڈ سے وہ سیاست میں آ جاتے تھے, علاقائی خدمات کی وجہ سے آ جاتے تھے, وہ ایسے جیسے داتری پھری ہو نا جی, وہ ختم ہو گئے تھے. ایک نیا کراؤڈ آیا تھا پی کا, دے ہیڈ نو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ. میں اب بھی اپنے آپ کو ایک کارکن ہی سمجھتا ہوں, اور جو یہ کلاس ہے ہماری مڈل کلاس فیملی سے تعلق ہے ہمارا, اس میں زیادہ لوگ جو ہے وہ کارکن ہی رہتے ہیں. بہت بڑی لیڈرشپ تک پہنچنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک دم سے لیڈر بن جائیں, تو نہ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں مڈل کلاس بندے کو کہ وہ ہمارا لیڈر ہو. لوگوں کا ذہنوں میں کچھ اور چیزیں ہیں, لیڈرز کے وہ کسی اور اینگل سے دیکھتے ہیں. لیڈرز بڑی کوٹھیوں والے اور بڑی گاڑیوں والے وہ لیڈر ہوتے ہیں. عام بندے کو ایکسیپٹ کرنا جو ہے نا لوگوں کا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اسے ایکسیپٹ کریں کہ یہ جی ہمارا لیڈر بن جائے.
आम बंदे का लीडर बनना मुश्किल है। फिर माशाल्लाह दोबारा लग गया ज़ियाउल हक का, ये भी 11-12 साल खींच गए। इन्होंने अपना एक क्राउड फिर पैदा किया था अगेन, वो जिसको वो शूरा कहते थे, और बिकॉज ही बिलोंग टू अ सर्टन वो ये जो लोकल डिवीजन होती है, रंग है, जाट है, फलाना है वगैरह, उन्होंने अपने उस बिरादरी के चुने थे लोग अगेन जिनकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, उन्होंने अपना एक कल्चर सेट किया। यदि हमें कोई ऐसा लीडर नहीं मिला उस वक्त तक और आज तक, मैं कह रहा हूं, जिसने पाकिस्तान का सोचा हो। वो कोई बिरादरियों पे ले आते थे, कोई अपनी आइडियोलॉजी पे लाते थे। 2013 के अंदर हमने अवामी वर्कर्स पार्टी के नाम से एक बाएं बाजू की नई जमात बनाई, और उसके अंदर तब से मैं अभी तक शामिल हूँ, और यही हम बाएं बाजू की मज़दूरों की सियासत करते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो ख़ासकर जो मसला रहा है कि सियासत बज़ारत खुद ही उसके ऊपर कदगन लगाए गए, कि चाहे वो जो मार्शल लॉ के नज़र के ज़रिए हों, डिक्टेटरशिप्स के ज़रिए हों, बहुत ऐसे कई साल गुजरे इस मुल्क में कि सियासी जमातों तक के ऊपर पाबंदी रही है, सियासत के ऊपर पाबंदी रही है। उसके अलावा ट्रेड यूनियंस जो हैं पाकिस्तान में, वो हम दुनिया की सबसे कम शराय हमारी ट्रेड यूनियंस की, 2% से कम जो हमारे मज़दूर हैं वो किसी यूनियन की शक्ल के अंदर मुनज़्ज़म है। अगर आप स्टूडेंट यूनियंस की बात करें तो 1984 से अब तक स्टूडेंट यूनियंस के ऊपर पाबंदी है। वो कौन सा रोड मैप है जिसकी बेस पर हम कैंडिडेट्स को इख्तिदार के ऐवानों तक पहुंचाते हैं? क्या वो रास्ता स्टूडेंट्स यूनियन का है, या उसके लिए ग्रास रूट लेवल पर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, या फिर सियासत का हिस्सा बनने के लिए चंद अहम ख़ानदानों से ताल्लुक़ होना ज़रूरी है? हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, आपकी मेरी, उस ज़माने की नस्लों की, आज की नस्लों की, आने वाले नस्लों के लिए भी एक बदकिस्मती हमारे पास मौजूद खड़ी है। उनके प्राइम मिनिस्टर को, जो इंडिया ने अपना प्राइम मिनिस्टर चुना था, जवाहरलाल नेहरू, उसको 17 साल मिले। उसकी सारी टीम कांग्रेस की थी, और कुछ मुसलमान भी थे उस वक्त कांग्रेस में थे। हमारे कायद आज़म भी एक ज़माने तक कांग्रेस के मेंबर रहे हैं, फिर जब मुस्लिम लीग का वजूद आया फिर वो मुस्लिम लीग की क़यादत करने आ गए थे। उनके पास एक आला टीम थी जिन्होंने बरतानिया के ख़िलाफ़ कोशिश की, मुल्क की आज़ादी के लिए, अला बला वगैरह वगैरह, और वो कोई रईसज़ादे नहीं थे, मासवा चंद, बाकी तो राजों महाराजों का, नवाबों का दौर होता था उस ज़माने में। तो उनको एक मंझी हुई टीम मिल गई थी, और 17 साल उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप की। सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो तलबा यूनियन की बहाली है। जब तक तलबा यूनियन बहाल नहीं होंगे इस मुल्क में, तब तक आम बंदे की, आम एक नौजवान की, एक मिडिल क्लास या मजदूर शहरी की रसाई नहीं होगी आम सियासत में। क्योंकि देखें, तलबा यूनियन सिर्फ स्टूडेंट सियासत तक महदूद नहीं होते। तलबा यूनियन की बहाली से ये फ़ायदा होगा कि जो सियासी जमातों के अंदर जो उनके फ़ैसला साजी के जो ढांचे हैं, उनके अंदर फिर जो उनके जो स्टूडेंट विंग्स हैं, उनकी फिर ज़्यादा एक ताकत होगी। क्योंकि जब उनके पीछे उनका एक स्टूडेंट लीडर अगर एक कराची यूनिवर्सिटी से, पंजाब यूनिवर्सिटी से, गॉर्डन कॉलेज से 20-30 हज़ार स्टूडेंट्स का वोट लेकर अगर मुंतखब होगा, तो उस पीटीआई के अंदर, नून लीग के अंदर, किसी और जमात के अंदर जो स्टूडेंट लीडर्स होंगे विंग के, उनके पास एक अपनी ताकत होगी। तो वो आके कह सकेंगे कि ये जो यहाँ पर चौधरी खड़ा है, ये पर यहाँ पर जो मालिक खड़ा है, ये पर यहाँ जो जागीरदार जो इस सीट के लिए खड़ा है, उससे ज़्यादा तो माशरे के अंदर और समाज के अंदर मेरी ताकत है। मैंने एक तंजीम साजी के ज़रिए स्टूडेंट्स के वोट लिए हैं। ये सियासी नर्सरियाँ बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और बहुत सारे हमारे सियासी लीडर जो हैं वो स्टूडेंट लाइफ से निकले, बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट से निकले, बहुत सारे और इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस, तकरीरी मुकाबले होते थे, मुबाहिसे होते थे, इनसे लोग निकल के आते थे। ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से, आमराना अदवार से ये सारी नर्सरियाँ जो हैं ये बंद हो चुकी हैं। इसकी वजह से भी जो लीडरशिप है नीचे से, जो मिडिल क्लास का कोई ना कोई बंदा आ जाता था, अब वो भी आना बंद हो गया है। लेकिन बहरहाल यही तरीका है लोगों को लाने का। आपको ये नर्सरियाँ खोलनी पड़ेंगी, और वो वाली जो गमले वाली नर्सरी है वो बंद करनी पड़ेगी। ये जो नेचुरल नर्सरियाँ हैं, यही नेचुरल लीडरशिप ला सकती हैं। सिमिलरली अगर ट्रेड यूनियंस के ऊपर पाबंदियाँ ख़त्म होती हैं, तो एक जो और ट्रेड यूनियंस की सियासी जमातों के साथ वाबस्तगी बाकायदा बनती है, तो वो ट्रेड यूनियंस के लोग आके कह सकेंगे कि नहीं, इस टिकट के ऊपर मैं हकदार हूँ, बजाय इसके कि ये जो बड़ा जागीरदार है, ये मिल मालिक है, ये सरमायादार है,
کیونکہ میرے ساتھ زیادہ عوام کھڑی ہے اور میں ان کی نمائندگی بہتر کر سکتا ہوں. تو پاکستان میں ہم جب ان حلقوں کو جب تک مضبوط نہیں کرتے تو بھلے آپ پابندیاں لگا رہے الیکشن کمیشن کے خرچہ کم ہونا چاہیے, بھلے آپ اس کے اوپر کہہ دیں کہ اور لوگوں کو شامل ہونا چاہیے, بھلے آپ کہہ دیں کہ یہ سیٹیں مزدوروں کے لیے, طلباء کے لیے مختص ہیں جس طرح بلدیاتی حکومت میں ہوتا ہے, لیکن جب تک وہ ایکچولی تنظیمیں مضبوط نہیں ہوں گی, ان کے لیے جگہ نہیں ہوگی, تب تک وہ لوگ سیاست کے اندر آگے نہیں آ سکیں گے. قائد اعظم جو ہمارے بانی ہے پاکستان کے, 1 سال 47 میں ملک ملا, 48 میں ان کا انتقال ہو گیا. ہمارے پاس ان کا ریپلیسمنٹ کا لیڈرشپ کا معیار کا کوئی نہیں تھا. نوابزادہ لیاقت علی خان 51 میں میرے خیال میں ان کو گولی مار دی گئی تھی, شہید کر دیا گیا. اس کے بعد بتائیے کون سا لیڈر آیا؟ آج تک میں پوچھتا ہوں جس نے پارٹی کی خدمات سے رینک سے اٹھایا اور وہ پارٹی کی لیڈرشپ ہے, مجھے بتائیے. آئی ووڈ لائک ٹو نو. مارشاء اللہ والے اٹھا کے بنا دیتے رہے ہیں, اور وہ پھر جب بن جاتے ہیں وہ اپنی انڈسٹریاں الا بلا, وہ پھر اپنے وہ گھٹنے دبانے والے چن لیتے ہیں. ان کو ایک غیور آدمی تو نہیں چاہیے. مگر ہمارا سیاسی اسٹرکچر عجیب و غریب ہے. مطلب یہ بلدیاتی الیکشن ہی ایک تو 6 سال 10 سال کروائے نہیں جاتے, تو ایک تو یہ بھی ہمارا بہت ٹائم مطلب ضائع ہوتا ہے. ایک عام بندے کی یہی مطلب پولیٹیکل ورکر کا یہی ہوتا ہے, ورکر سے اوپر جا کے. اب میں نے پارٹی کا مشکل ٹائم میں کونسلر کا الیکشن لڑا, نون لیگ کا دور تھا, اور اس کے باوجود میں جیتا ہوں. اور اب اگلا ہمارا ٹارگٹ جو ہے کہ چیئرمین کا الیکشن کا ہے. ہر بندے کی نظر ہوتی ہے کہ اس سے آگے بڑھا جائے, تو اب چیئرمین کی تیاریاں ہیں, مگر اب دیکھیں کب ہوتے ہیں. اور اسی میں ٹائم جو ضائع ہوتا ہے. گزشتہ 77 سالوں میں ہماری سیاست چند با اثر خاندانوں کے گرد گھومتی رہی ہے, لیکن وہ کیا وجوہات ہیں جنہوں نے پاکستان میں موروثی سیاست کو پروان چڑھایا؟ سیکرٹری جو ایئر کنڈیشن دفتر میں پنجاب کے سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہو, اس کو ڈیرہ غازی خان کا پتہ, ہی از نیور بین دیئر. آپ کو میں ایک سیدھی سی مثال دیتا ہوں کہ 62 یا 3 میں ڈیرہ غازی خان کے ٹرائبل ایریا میں آرمز لائسنس کا نفاذ کر دیا گیا. بڑے پریشان ہوئے. اب بلوچستان میں فری ہے, ہم بارڈرنگ ضلع ہیں, یہ اس طرف بلوچستان ہے, یہ ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازی خان ہے, اور پھر سیٹلڈ ایریا ڈیرہ غازی خان. سیٹلڈ ایریا میں آپ ڈالیں لائسنس ڈالیں, ٹرائبل ایریا میں آپ ایکسپوز کر رہے ہیں اگینسٹ دوز پیپل جنہاں لائسنس کی ہے ہی نہیں, کوئی تصور ہی نہیں ہے. ان کے پاس راکٹ لانچرز بھی ہیں, گرینیڈز بھی ہیں, سب کچھ ہے وہاں. آپ نے ڈیرہ غازی خان کے آدمی سے بندوق رائفل بھی چھین لی. ایک اسٹڈی ہوئی تھی آج سے کوئی 10 سال پہلے کہ جو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر جو ڈائناسٹک پولیٹیشینز کی شرح ہے, یعنی کہ جو ڈائریکٹلی جو اپنے والد کے بعد اس سیاست کے اندر آئے یا اپنے پردادوں سے جو ان کی سیاست چل رہی ہے, وہ 50 سے 60% کے درمیان ہے جو ہماری نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں. انڈیا میں وہی شرح اسی اسٹڈی کے مطابق کوئی 20 سے 25% کے درمیان ہے. امریکہ میں اگر آپ وہ شرح دیکھیں تو آج سے 100 سال پہلے ہی 10% سے بھی وہ کم ہے ڈائناسٹک پولیٹیشینز کی. تو پاکستان میں یہ اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ اور وہ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ تنظیمیں کمزور ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں آؤں, لاہور سیکرٹری صاحب سے ملوں. میں گیا, ملا ان سے, تو اب نام تو مجھے یاد نہیں. میں نے کہا فلانے صاحب آپ نے ٹرائبل ایئر آف ڈیرہ غازی خان میں لائسنس کا نفاذ کر دیا ہے, ویپنس کا لائسنس کا نفاذ کر دیا. جی سر وہ ہو گیا جی. میں نے کہا آپ کو حالات کا پتہ ہے, ہیو یو وزٹ دی ڈسٹرکٹ ایور؟ نہیں جی میں تو پہلی مرتبہ آ رہا ہوں. میں نے کہا اکراس دا ڈسٹرکٹ باؤنڈری از دا پروونشل باؤنڈری. اس طرف بلوچستان ہے, ویسٹ میں ہمارے بلوچستان ہے, وہاں لائسنس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو یہاں تو نہ ہمارا مال مویشی بچے گا, نہ عورتیں بچے بچیں گے. سر یہ تو ہمیں کسی نے بتایا نہیں. میں نے کہا آپ نے کسی سے پوچھا؟ جہاں جہاں جن ممالک میں, جن اسٹیٹس میں, جن ڈسٹرکٹس میں تنظیمیں مضبوط ہوتی ہیں, وہاں پہ عام آدمی کا سیاست کے اندر آنا زیادہ آسان ہوتا ہے, اور وہاں پہ ڈائناسٹزم کم ہوتی ہے. تو پاکستان میں جو ریاست ہے, جو ہمارا یہ سول ملٹری بیوروکریسی ہے, اس کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ تنظیموں کو کمزور کیا جائے, کیونکہ وہ تنظیمیں ہی ہوتی ہیں جو عوام کی بات کرتی ہیں, جو عوامی مسائل کی بات کرتی ہیں, جو مزاحمت کی بات کرتی ہیں.
جو مالدار طبقات ہوتے ہیں جو موروثی سیاست کرتے ہیں ان کی تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کی اپنی سسٹم کے اندر اکوموڈیشن ہو, اپنے مفادات کو وہ کی حفاظت کر لیں, لیکن عوام کی وہ حفاظت نہیں کرتے. تو یہ جو تنظیمی کمزوری ہے وہ میرے خیال میں بنیادی وجہ ہے عوام کی, مڈل کلاس کی, محنت کش طبقے کی سیاست کے اندر نہ آنے کی. میں اپنے قبیلے میں جاتا ہوں, میں ملتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں, وہ بھی میرے پاس آتے ہیں, ہم انفارمڈ ہوتے ہیں. جب ہم اپنی ریکویسٹ ریفلیکٹ کرتے ہیں بجٹ کے پہلے اپنی پارٹی میٹنگز میں, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں دقت کیا ہے. کہ ملینز آف روپیز کا یہ کام ہے, یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. دنیا میں تو فنڈنگ ہوتی ہے, یہاں ہماری پارٹیوں کی کوئی فنڈنگ بھی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی ممبرشپ ہی نہیں ہے. موجودہ دور میں ایک عام بندے کا ان برادریوں والوں کے خلاف, خاندانوں اور پیسے والوں کے خلاف لڑنا ایسے ہے کہ جیسے جہاز کا مقابلہ ہے کہ موٹر سائیکل سے کروا لیں یا کسی پراڈو کا مقابلہ کسی رکشے والے سے کروا لیں, تو یہ بہت مشکل ہے. جو ایک جذبہ ہوتا ہے حب الوطنی کا, وہ نہیں, دولت ہونی چاہیے. ایک ٹکٹ اتنے کا بکتا ہے پارٹیز میں. تو ایک طرح سے پاکستان میں سیاست کو جو ہے وہ میونسپلائز ایک طرح سے کر دیا گیا ہے کہ سیاست بس مقامی سوالات کی گرد ہی, آپ کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے مقامی اگر مسائل کوئی بندہ آ کے حل کر سکتا ہے, کوئی بڑا لیڈر, تو اس کے پیچھے لوگ چلے جاتے ہیں. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.